میں چاہتی ہوں کہ جوڈیشری سے متعلق اور بھی جو بہت سی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے اس لیے رکھوں کیونکہ یہ لڑائی پبلک میں آئی ہے. اب جو چیف جسٹس نے جواب دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کو، انہیں ایڈریس کیا ہے مائی ڈیئر شاہ صاحب کے طور پر، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ لیٹر لکھتے ہیں یا بات کرتے ہیں وہ جرنلسٹ کے پاس پہلے آ جاتی ہے، تو اسی لیے میں بھی جواب پبلک میں ہی دینے پر مجبور ہوا ہوں کہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وہ سب کے سامنے ان کا جواب آئے. اس میں جسٹس منیب اختر کے کنڈکٹ کے حوالے سے جو انہوں نے 11 نکات اٹھائے ہیں اس کو لے کر میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس پر تو ایک جج کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی ہو سکتی ہے. کیا جسٹس منیب ان اعتراضات کا جواب دیں گے یا ان کے خلاف ریفرنس جائے گا؟ یہ پریڈکشن تو چاہیے. نہیں دیکھیے، چیف جسٹس صاحب نے اپنا جواب تو دے دیا. میں نے منصور علی شاہ صاحب کا بھی خط پڑھا تھا جی، اور ان کا بھی پڑھا. ان کے خط کے اندر بڑا وزن ہے، بڑی قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں. اس لیے یہ اب بات شروع ہو گئی ہے کہ یہ تو ایک ریفرنس بنتا ہے منیب اختر صاحب کے ساتھ خلاف. میں نہیں سمجھتا کہ وہ راستہ لیا جائے گا. اچھا، نہ، وہ راستہ بڑا لمبا ہے. اس راستے میں بڑی گھسیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے اور گند ہے، لڑائی جھگڑے ہیں. ٹھیک، وہ نہیں راستہ لیا جائے گا. اس سے پہلے معاملے طے ہو جائیں گے اور ختم ہو جائے گا یہ معاملہ. اچھا، تو یہ جو ہے نا کہ جی اب ریفرنس کے لیے وہ میں نے دیکھا ہے 1-2 ٹویٹس آئی ہیں کہ فلانے ایڈوکیٹ جو ہیں وہ اب ایک ریفرنس فائل کریں گے وغیرہ، اور یہ ایک بیس بن جائے گا ایز اے ریفرنس. وہ کر سکتے ہیں، شاید کر بھی دیں، مگر کیا منیب اختر صاحب کی چھٹی اس ریفرنس کے ذریعے کروائی جائے گی؟ نو. اچھا، اس سے پہلے ہی اور راستے بڑے ہیں. امپاسبل ہو جائے گا اور وہ یہ فارغ ہو جائیں گے سارے. اچھا، آپ نے بڑی مبہم بات نہیں، کر میں دی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہتے مجھے افسوس اس بات کا آ رہا ہے کہ ہمیں یہاں ہم اب پہنچ گئے ہیں. اس نہج پہ نہیں آنا چاہیے تھا کہ ہم اس قسم کی ذاتی ایشوز جو ہیں وہ کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں. اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں عائشہ، جی، یہ 2 جج ہیں جن کی میں بڑی عزت کرتا تھا. کون کون سے؟ ایک قاضی صاحب اور ایک شاہ صاحب. اچھا، میں دونوں سے بڑا متاثر تھا کہ کچھ اصول ان کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، اور دے ول ناٹ بی پریشرائزڈ. مگر قاضی صاحب بھی انڈر پریشر، اب کچھ اصول چھوڑ دیے انہوں نے، انڈر پریشر آ گئے ہیں. اور شاہ صاحب کا بھی بالکل وہی سچویشن ہے. اور اس لیے میری اگر آپ پوچھیں تو اب وقت آ گیا. آئی تھنک وی نیڈ، اگر انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ چاہیے آپ کو تو وی ہیو ٹو ڈیفائن دا میننگ آف انڈیپینڈنٹ. بیکاز دیکھیے، ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ سپریم کورٹ ایسا بن جائے جو کہ ہر بات اسٹیبلشمنٹ کی اس کے اوپر مور لگائے، یا ہر بات جو ہے ایک آٹوکریٹک گورنمنٹ کی ہر بات کے اوپر مور لگائے. یہ سپریم کورٹ ہیز ٹو بی اے بیلنس، ریسٹورنگ دا بیلنس، ایکسیسز کو روکنے کے لیے. اور ایکسیسز ہر پاور سچویشن میں ہوتے ہیں. مگر یہ سپریم کورٹ اب ادھر نہیں جا رہا، یہ بائی پارٹیزن نہیں رہا، میرٹ کے اوپر چیزیں نہیں ایگزامن کر رہے. تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ سسٹینیبل نہیں ہوتی. تو میں نے اسی لیے کہا کہ اب میں کچھ اور کہہ دوں گا تو بہت ہی شور پڑ جائے گا. آئی وڈ بی سرپرائزڈ، شاکڈ، اسٹنڈ اگر if the 3 top of the Supreme Courts all survive. اب زیادہ نہیں پوچھنا آپ نے مجھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. ابھی some of them may think they will survive, some of them may think they will be the next chief justice, some of them they think that مجھے تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو 3rd چیف جسٹس بنوں گا and so on. I don't think یہ سچویشن ہوگی. I think there will be betrayals, power plays and surprises. ان 3 لفظوں کے ساتھ آپ نے کافی انٹرسٹنگ بنا دیا میچ کو جو اکتوبر میں ہونے جا رہا ہے، لیکن اس میں واضح ہو جائے گی، پکچر واضح ہو جائے گی. اب 63A پہ چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا تو اس میں جسٹس منیب اختر جو ہیں ان کی وجہ سے مسائل ہوتے تھے. 63A کو فکس کر دینا منڈے کے لیے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ان اے وے اس کو ریویو کر لیا جائے گا. ناٹ اونلی ریویو کر دیا جائے گا، گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ آئے گا. اچھا، تو پھر اس کے بعد آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ قدرے آسان ہو جائے گا حکومت کے لیے. لیکن پریڈکشنز یہ آ رہی ہیں کہ 30 اکتوبر تک یہ حکومت کی، مریم نواز صاحبہ کی حکومت کی چھٹی ہو جائے گی. پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کیونکہ یہ حکومت آئینی ترمیم پاس نہیں کر سکتی. آپ کے بھی یہی خیال ہے؟ نو. اچھا، یہ حکومت رہے گی؟ نہیں، دیکھیے حکومت رہے گی. اچھا، بات یہ کیوں آ رہی ہیں ایسی باتیں؟ ہاں، اب اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ لنک کروں گا، کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، شاید آپ ادھر جانا چاہیں گی کہ نہیں، مجھے نہیں پتا. اچھا، مگر ابھی آپ ایک نیا DG ISI بھی اپوائنٹ ہونے جا رہا ہے. جی، ہو
ہو گئے نا. 30 کو بس 4 سنبھالیں گے, نام تو آ گیا سامنے. تو ان کی اپوائنٹمنٹ بھی امپورٹنٹ ہے جی, اور اس کا تعلق بھی آپ کے سوال کے ساتھ ہے, کیونکہ کیا ان کے آنے کے ساتھ کوئی نئی پالیسیز ہوں گی یا پرانی پالیسیز؟ ہاں یہ میرا سوال تھا بالکل. تو وہ کوئی یہ نہیں کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن سویپ کرے گی تو روکنا پڑ جائے گا اور ہر قسم کے راستے گے. تو جو لوگ انوالو رہے ہیں ان چیزوں میں, ویدر ڈیلنگ ود دا جوڈیشری, whether dealing with the political parties, سب نے they've all failed at one level or another. اور بات ہے ریئر گارڈ ایکشن میں بچاؤ ہو گیا کوئی لاسٹ منٹ میں, مگر بیسکلی جو اسیسمنٹ تھی کہ الیکشن کدھر جائے گی کدھر نہیں جائے گی وہ تو غلط نکلی نا. پھر اس لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑ گئی رائٹ ایٹ دی اینڈ, جس کے اپنے کانسیکوینسز نکل آئے ہیں, بہت سے الزام لگنے شروع ہو گئے ہیں ایجنسیوں کے اوپر. تو I won't go there, but these are serious matters. And the new army chief is a very serious man. He's a straight guy, he's a serious man, he's upright. Make no mistake about that. تو sooner or later انہوں نے ایکشن لینا ہی لینا تھا. اب لوگ پریشان تھے کہ اتنی ایکشن لیا کیوں نہیں, کوئی الیکشن کو ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا, بٹ میں نے یہی کچھ پیشن گوئی کی تھی. آپ وہ سنوا دیں جب میں نے کہا تھا کہ 3 لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے. تو اب جو صورت حال ہے اس پہ 3 لوگ ہی ہو رہے ہیں نا ادھر ادھر. ایک تو ہو رہے, باقی کہا تھا وہ سن لیتے ہیں. ایک تو ہو گیا, دوسرے کی بھی 2 کی تو ہوگی نا اناؤنسمنٹ. ایک ادھر سے ادھر آ رہے ہیں, ایک فارغ ہو رہے ہیں, تیسرا ایک رہ گیا نا. میری یہ پیشن گوئی تھی کہ تینوں الوداع قافلہ. چلیں وہ لفظ ادھر ادھر نہیں نہ کرتے. آپ نے کیا سنا دیں, بتا دیں میں نے کیا کہا تھا. آپ نے تو کہا تھا نا وہ کیا 2 لوگوں کی بات, باراسنگھا اور لومڑ. ہاں تو باراسنگھا اور لومڑ. ہاں تو اب اگر باراسنگھا اور لومڑ میں سے ایک ادھر ادھر ہو جائے گا تو یہ عین ممکن ہے دوسرا بھی ادھر ادھر ہو جائے, بیکاز آفٹر آل بیلنس رکھنا ہے نا. کیونکہ جو نئے صاحب جو آئیں گے وہ پھر اپنی ٹیم لائیں گے نا, تو یہ عین ممکن ہے کہ وہاں بھی کچھ تبدیلی ہو جائے. تو مطلب ہے کہ آپ سمجھیں کہ 3 ٹاپ پوسٹ ادھر ادھر ہونے کے تیاریاں شاید ہو رہی ہیں یا ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر سیاسی منظرنامہ نیا پلان ڈیولپ ہوگا نا, کیونکہ یہ پلان جب نئے بنتے ہیں تو پھر نئے لوگ بناتے ہیں. پرانے لوگ تو بنائے ہوئے ہوتے ہیں پلانز, وہ یا فیل ہو گئے ہوتے ہیں یا کامیاب رہتے ہیں. اگر کامیاب ہے تو ان کو رکھا جاتا ہے, اگر وہ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو الیکشن ہوئی ہے یہ کوئی خاص کامیاب الیکشن تو نہیں تھی نا. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ٹائم دینا تھا, اب وہ ٹائم شائم ہو گیا ہے, اب کچھ لوگوں کو ادھر ادھر کرنا ہے. بس لیو اٹ دیئر. جب وہ ہو جائے گا تو پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے, یہ سختی ہونے جا رہی ہے اور یا کوئی نیا پلان بن رہا ہے جو کہ تبدیلی اور قسم کی ہونے جا رہی ہے. ابھی میں اس کے اوپر نہیں تبصرہ کروں. تو پھر ہم ڈسکس کریں گے. ابھی رہتی تبدیلی کوئی, آپ نے یہ 24 مئی کو پریڈکٹ کیا تھا, 3 ماہ کے بعد یہ چینج آ گیا نا. اب 2 کا تو پتہ چل گیا, تیسرا بھی پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے نا. 3 کی بات کی تھی. اگلی بات یہ کہ اب پالیسی کیسے تبدیل ہوگی. دیکھیے میں نے ہنٹ تو بتا دی ہے. جو لوگ پاور میں ہیں وہ کہتے ہیں یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے, ان کو ٹائٹ کرنا ہے. تو جو نئے صاحب آئے ہیں, پارٹ آف دا جاب ول بی ٹو سیز انیشیٹو اگین, وہ سارا ختم ہو گیا نا انیشیٹو. وہ جو لوگ گھومتے پھرتے تھے, ججز کو ملتے تھے, اس سے سارے فارغ ہو گئے. تو اب ایک نیا سلسلہ بنانا پڑے گا کہ گیٹ کنٹرول آف دا جوڈیشری اگین. اب کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے سیپریٹ میٹر, بٹ کیونکہ دوسری سائڈ بڑی ڈس آرگنائزڈ ہے اور ڈیوائڈ بھی ہو چکی ہے اب, اس لیے اٹ مائٹ ناٹ بی سو ڈیفیکلٹ. نمبر 1. نمبر 2, کیا مریم نواز کی حکومت یا شہباز شریف صاحب کی حکومت سروائیو کرے گی کہ نہیں. اگر آپ دیکھیں تو ان کی کیا کامیابیاں ہیں اور کیا فیلیئرز ہیں, کیونکہ جو لوگ ان کو چھٹی کرانا چاہیں گے وہ سامنے رکھیں گے نا بیلنس شیٹ. بیلنس شیٹ میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دے ہیو سکسیزفلی گاٹ دی IMF پروگرام. اب وہ اور بات ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جی یہ تو ہمارے بندے نے, اورنگزیب صاحب نے یہ کیا ہے, تو پرائم منسٹر کا تو کوئی رول ہی نہیں تھا اس میں. یہ نون لیگ والوں نے کیا کیا ہے, یہ تو آرگیو بھی نہیں, سارا ہم نے بھی, یہ بھی ہم نہیں کروایا ہے. تو اگر ایسی صورت حال ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا اس میں کوئی کارستانی نہیں ہے, کوئی تیر نہیں مارا شہباز شریف صاحب نے یا ان کے فائنانس ان کے لوگوں نے تیر مارا ہے, وہ فائنانس منسٹر نے مارا ہے, اور جو وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے اپوائنٹ کیا, تو یہ تو پھر یہ پلس پوائنٹ شہباز شریف کا نہیں ملتا. اچھا, دوسری چیز آئیے کہ پھر شہباز صاحب کا اور کون سا پلس پوائنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ہر بات ہماری مانی انہوں نے, مگر ڈیلیوری نہیں دی. ٹھیک ہے نا, ڈیلیوری کیا دینی تھی, پارلیمنٹ کو کنٹرول کر کے رکھنا تھا. ایسے ہی ہے نا, پارلیمنٹ تو ان سے کنٹرول نہیں ہوئی. اگر کوئی کنٹرول کر رہا ہے تھوڑی بہت تو وہ آصف زرداری کر رہا ہے, لین دین یہ وہ وغیرہ, یہ نون لیگ والے تو ان کو نہیں کرنا آتا. اور شہباز صاحب تو اسی طریقے سے چلا رہے ہیں جیسے ایک بیوروکریٹ چلاتا ہے. مگر یہاں کے جو معاملے ہیں دے آر مچ مور دین
رننگ اراؤنڈ کٹنگ ریبنس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو